نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں مختلف ادوار کے اندر مسلمانوں کو جب چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس وقت ان کے حالات و واقعات کا ادراک کرتے ہوئے اور ان کے لیے بہتر کوئی راہ متعین کرنے کے لیے مختلف ادوار کے اندر مختلف شخصیات نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ ایسی ایک اہم شخصیت اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ تاریخ کی سب سے بڑی شخصیت جنہوں نے مسلمانوں کے جو ہے وہ ترقی، خوشحالی اور ان کے وجود کی بقا کے لیے سب سے اہم کردار ادا کیا، وہ حضرت مجدد الف ثانیہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر جا کر جو اس شعر کے مصداق جو شخصیت ہے ان کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں جو ہے ان حالات و واقعات کا ادراک ہونا چاہیے کہ جن سے ان کی کردار کو یا ان کی جو سرگرمی ہے یا ان کی جو کامیابیاں ہیں یا جو انہوں نے تحریک جنم دی، ہم اس کا بہتر طور پر احاطہ کر سکیں۔ بنیادی طور پر اگر ہم دیکھا جائے تو 1863 میں وہ پیدا ہوئے، ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، دینی تعلیمات ان کو جو ہے وہ خون کا حصہ تھا۔ اس طرح وہ مذہبی سرگرمیوں کے سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ کوئی ایک ایسا عمل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ کسی ایک خوفناک مستقبل کی جو ہے وہ عکاسی کرتا ہوا نظر آئے۔ المیہ یہ تھا کہ حضرت مجدد الثانی کو جن حالات و واقعات کا سامنا تھا، وہ حالات و واقعات کسی غیر مسلم سازشوں کے نتیجے میں کے اندر یا کسی اینٹی اسلامک موومنٹ کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کے لیے پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس میں جو بنیادی کردار تھا وہ مسلمان حکمرانوں کا تھا، اور مسلمان حکمرانوں نے وہ راستہ اختیار کر رکھا تھا جس سے اسلام اور مسلمان دونوں کو خطرہ تھا، بلکہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اقتدار کو بھی جو ہے وہ سیاسی طور پر خطرہ لاحق ہو گیا۔ دراصل ہمایوں کے ایگزائل کے بعد شیر شاہ سوری کے شکست کے نتیجے کے اندر جانا پڑا، پھر اسے جو ہے وہ جب وطن واپس آئے دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد مغلیہ ادوار کے اندر جو حکمران آئے ہمایوں، اس کے بعد ان کی ایک سوچ اور فکر کے اندر یہ چیز جو ہے وہ سرایت کر گئی کہ جب تک ہندوستان کے رہنے والوں کی جو میجورٹی کی جو آبادی ہے ان کے ساتھ منسلک نہیں ہوگی، اس وقت تک ان کے لیے ہندوستان کے اوپر جب وہ اپنے اقتدار کو مستقل بنیادوں پر قائم رکھنا مشکل ہوگا۔ بالخصوص جو ہے وہ بیرونی جارحیتوں کو روکنے کے لیے انہیں جس فوجی طاقت کی ضرورت ہوگی وہ انہیں حاصل نہیں ہو سکے گی، اور یہی سوچ اور فکر ان کو جو ہے وہ اس راستے پر گامزن کر گئی کہ جہاں پر ہم آہنگی پیدا کرنا یا ہارمنی کریٹ کرنا جو ہے وہ ان قوتوں کے ساتھ جو ہندوستان کی آبادی کا میجورٹی کا حصہ ہے، ایک بنیادی پرنسپل آف اسٹیٹ یا پرنسپل آف گورنمنٹ قرار پا گیا۔ اور یہی ایسا پہلو تھا کہ جس نے پھر زندگی کے باقی پہلوؤں کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے قباحتوں کا جو ہے وہ ایک نیا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا۔ اور یہ بادشاہت کی ایک اور جو کریکٹرسٹک ہوتی ہے پھر اس کا بھی اثر ہوا کہ جب بادشاہ کو ایک سرگرمی اختیار کرتا ہے تو بادشاہ کے عمل کے نتیجے کے اندر اس کے جو درباری ہوتے ہیں، جو اس کے ساتھ منسلک جو ہے وہ اہم شخصیات ہوتی ہیں، اور پھر عوام الناس جو ہے وہ بھی تمام ایسی سرگرمیوں کو اپنا لیتے ہیں فخریہ طور پر کہ جو بادشاہ جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے، کیونکہ مخالفت کا تصور یا اسے اختلاف رائے کا تصور جو ہے وہ ان کے اندر پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ بادشاہت کے اندر آپ یا اطاعت کرتے ہو یا اپنی گردن جو ہے وہ کٹوا لیتے ہو۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر جو بادشاہ نے جب سوچ اور فکر کیا ہے تو بہت ساری سرگرمیاں جن میں معاشرتی طور پر مسلمانوں کے رہنے سہنے کے انداز ہندوؤں کے بڑھتے چلے گئے، جو تہوار تھے ہندوؤں کے وہ مسلمانوں کے تہوار کے طور پر جو ہے مسلمان اگر اس کا حصہ بن جاتے تو یہ مسلمانوں کے بھی تہوار بنتے چلے گئے۔ پھر وہ تلے کا نشان لگانا، اسی طرح کے کھانے پینے کے انداز اختیار، معاشرتی طور پر جو ایک طبقہ پرستی تھی ہندوؤں کی وہ بھی مسلمانوں کے سرایت کر گئی۔ اسی طرح ہم اگر دیکھیں کہ معاشی طور پر سود حرام تھا، لیکن مسلمانوں کے اندر اس لعنت کو بھی ہندوؤں کی جو معیشت کی بنیادی خاصیت کی وجہ سے وہ بھی داخل ہو گئی۔ اور پھر اسی طرح جو مسلمانوں کے جو سیاسی نظام کے اندر جو سرگرمیاں اختیار کی گئی جن کے اندر مذہب کو ایک نئے معنی و مفہوم کے تحت متعارف کرانے کا تصور جو ہے وہ دیا گیا اکبر کی طرف سے دین الہی، پھر اس طرح سجدہ تعظیمی کا ایک تصور دیا گیا بادشاہ کو آگے سر جھکانے کا، یہ اور پھر بادشاہ کے اپنے جو ہندوؤں کی وابستگی کو حاصل کرنے کے لیے ان کے بتوں کو اپنے دربار میں رکھنا، پھر ان کے ساتھ انٹر میرج کا راستہ اختیار کرنا، پھر ان کو اہم عہدوں پر فائز کرنا، یہ وہ تمام سرگرمیاں تھیں
کہ جو مسلمانوں کی اپنی جو انفرادیت تھی، جو ان کی اپنی جو پہچان تھی، جو اپنی عصبیت تھی، وہ کمزور ہوتی چلی گئی، اور ہندو جو ہے وہ طاقتور سے طاقتور ہوتے چلے گئے۔ اب یہاں پر جا کر جو مسلمانوں کے لیے جو ضروری تھا اب وہ کہ وہ ان کو دو طرح سے عمل کرنا تھا۔ ایک تو ان تمام سرگرمیوں سے جہاں پر لوگ متاثر ہوتے ہوئے نظر آتے تھے، اور وہاں پر جا کر دوسری طرف حکومت وقت کا جو راستہ تھا اس کو بھی تبدیل کرنا تھا۔ اور یہ میں نے کہا کہ بادشاہت کے نظام کے اندر ایسا کرنا جو ہے وہ مشکل ہی نہیں ہوتا، بلکہ انتہائی جو ہے وہ ناممکن تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے کے اندر آپ کو اپنی گردن کا جو تصور ہے وہ سب سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے۔ اب ان حالات و واقعات کے اندر اگر کسی شخصیت نے مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا تو وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ حضرت مجدد الف ثانی تھے، یعنی کہ شیخ احمد سرہندی، جن کا لقب جو ہے مجدد الف ثانی، اور جو لقب دیا گیا اسی سے عیاں ہو جاتا ہے کہ ایسی شخصیت کو جو ہزاروں سال کے بعد پیدا ہوتی ہے، یہ ان کو یہ اس لیے تصور دیا گیا الف ثانی کا، وہ اس لیے کہ یہ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے ہزاروں سال سے، چونکہ اسلام کے اندر اتحاد نہیں ہوا تھا، اور جو اسلام کے اندر جو مسائل تھے اس کا حل تلاش کیا گیا، انہوں نے وہ فریضہ بھی سر انجام دیا، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو آئندہ آنے والے ہزاروں سال ہے ان کے اندر بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر جو ایک منفی اسلامی تصورات کو جنم دینے کا جو ایک معنی و مفہوم جو پیدا کیا جاتا رہا تھا، وہ دوبارہ جو ہے وہ پیدا نہ کیا جا سکا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جا کر اگر ہم دیکھیں تو حضرت مجدد الف ثانی نہ ایک طرف اصلاحات کا ایک معنی مفہوم رکھتے ہیں، ایک طرف بغاوت کا کانسیپٹ ہے۔ اصلاحات کا ہے کہ مسلمانوں کو بہتر بنانا ہے، اور بغاوت کا ہے کہ بادشاہ کو اس راستے سے روکنا ہے جس کے اوپر چاہ کر وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ منفی نتائج جو ہے وہ پیدا کرے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں ان کی خدمات کے اندر جو سب سے پہلا جو ان کا قدم ہے وہ اسلامک ویلیوز جو تھی، جن میں سوشل ویلیو اور کلچرل ویلیوز، اور بالخصوص مسلمانوں کے اندر جو رسم و رواج کی جو وابستگیاں تھیں اس کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا، لوگوں کے ساتھ ان سے منسلک ہوئے، اور لوگوں کو سمجھایا کہ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام ڈزنٹ مین کہ آپ صرف نماز اور روزے کی ادائیگی کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان کے طور پر ثابت کر سکتے ہو۔ ایک اچھا مسلمان نظر بھی آنا چاہیے، اور وہ تمام اقدار جو ان کے آباء و اجداد نے اسلامی روایات کے مطابق اختیار کیے رکھے، ان کو اختیار کیے رکھنے ہیں ان کی اصل کامیابی ہے، اور یہ مذہب کا بنیادی تقاضا۔ اس طرح مسلمان جو ہندو رسم و رواج کے اندر داخل ہوتے چلے جاتے ہیں، اپنے لباس، کھانے پینے اور معاشرتی سرگرمیوں کے شادی بیاہ اور دیگر اس تو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی جو معاشرتی سرگرمیوں کے اندر جو خامیاں تھیں ان کو دور کرنے کے لیے انہیں مسلمانوں کو سبق دیا کہ وہ اپنی زندگیوں کو اسلامی اقدار کے مطابق جو ہے وہ ڈھالیں۔ پھر جا کر یہاں پر جا کر جو ہے وہ معیشت کے اندر جو سود کا نظام تھا اسلام نے حرام قرار دیا تھا، اور جو مسلمان تجارتی سرگرمیوں کے ساتھ وابستہ تھے وہ بھی سود کے ساتھ وابستہ، کیونکہ بہت آسان کام تھا کہ آپ کے پاس وسائل موجود تھے، آپ بآسانی جو ہے وہ اپنے وسائل میں اضافہ کر سکتے تھے بغیر کسی جدوجہد اور محنت اور مشقت کے جو تجارتی سرگرمیوں کا حصہ، اور پھر نقصان کا بھی کوئی خطرہ جو ہے وہ درپیش نہیں، اور پھر ہندوستان کی معیشت کے اندر اس کا جو ہے وہ ویکیوم بھی بہت تھا، اسکوپ بھی بہت تھا۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ اس جو اسلام کا جو پیغام تھا وہ ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو تجارتی سرگرمیوں کی طرف راغب کیا اور سود کی لعنت سے، لیکن ان کا جو سب سے اہم کام ہے وہ ان کے وہ اقدامات ہیں جن کو ہم باغیانہ طرز فکر و عمل کا کہتے ہیں، جب کہتے ہیں کہ ان کی گردن نہ جھکی جو ہے وہ، تو گردن نہ جھکانا جو ہے وہ ان کا ایک بنیادی تصور۔ اس کے اندر اگر ہم جا کر دیکھیں تو دین الہی کا جو تصور تھا کہ جس کے اندر جو ہے وہ مختلف مذاہب سے لے کر جو ہے وہ ایک نئے مذہب کو داغ ڈالنے کا جو تصور دیا گیا، جس کے ساتھ مسلمانوں کو منسلک کرنے کی کوشش کی گئی، تو میں وہ اس کے خلاف بغاوت کی، اور اسلام کا جو تصور ہے دین کا وہ ایز اٹ از ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی کا تصور جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح سجدہ تعظیمی کا جو ایک تصور دیا گیا، وہ اگرچہ ادب اور آداب کے معنی اور مفہوم، اس کے اندر جو عمل اختیار کیا جاتا تھا وہ اسلام کے اس تصور کی نفی کرتا تھا جو ایک خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں، اور چونکہ بادشاہ کا عمل تھا اور تمام طاقتور طبقے بھی پھر اس کو نقش قدم پر چلتے ہوئے، اس طرح وہ سجدہ کا جو ایک اسلام کا جو تصور تھا وہ سجدہ تعظیمی کے ایک معنی و مفہوم کے اندر جو ہے وہ کمزور ہوتا ہوا نظر، اس طرح بادشاہ کے آگے سجدہ نہ کرنا جائے، یہ روایت ڈالی حضرت مجدد الف ثانیہ پہ۔ جب یہ عمل کیا گیا تو پھر باقی لوگوں کے لیے بھی اپنے لیے سجدے کا جو تعظیمی کے طور پر جو ہے وہ راستہ اختیار کرنا جو ہے وہ ممکن نہ رہا۔ پھر یہاں پر جا کر ہم جو دیکھیں کہ ان کے لیے جو باغیانہ طرز فکر میں کہ انہوں نے جہاں عوام سے رابطہ کیا وہاں پر بہت سے جو بادشاہ کے عمرہ تھے ان کو خطوط لکھے، اور ان کو بادشاہ کے طرز فکر و عمل سے روکنے کے لیے جو ہے وہ انہیں قائل کیا۔ پھر یہاں پر جا کر جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ مسلمانوں کو فکری طور پر جو ہے وہ کمزور کیا جا رہا تھا، ایسے تصورات دیے جا رہے تھے جس سے اسلام کا معنی اور مفہوم کمزور، جس میں ایک بہت بڑا تصور وحدت الوجود کا تصور، خدا ایک ہے
لہذا جو بھی چیز ہے خدا کی مخلوق ہے، اگر اس کی بھی اگر کوئی عبادت کر لی جائے نعوذ باللہ تو وہ خدا کی عبادت تصور ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہ وہ تصور تھا کہ جہاں پر ہندوؤں کے اندر ایک تصور ہے، خدا کا تصور ہے، لیکن انہوں نے کئی خدا بنا رکھے ہیں۔ تو ایسا کہتے ہیں کہ اسلام کا جو تصور ہے خدا ایک ہے، وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، اور کسی مخلوق کی عبادت جو ہے وہ خدا کی عبادت قرار نہیں دی جا سکتی۔ یہ وہ تصور تھا جو وحدت الوجود کے تصور کے مقابلے میں آپ نے دیا، جس کو وحدت الشہود کا نام دیا گیا۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ اسلام میں جو فکری بنیادوں پر جو ایک معنی و مفہوم تھا اس کو ختم کیا، پھر ایک اور فکری بنیادوں پر جو تصور دیا وحدت دین کا تصور، کہ تمام دین جو ہے وہ مسلمانوں کے، اسلام اور جو باقی دین ہے یہ اصلاح کا پیغام دیتے ہیں، نیکی کا پیغام دیتے ہیں، بھلائی کا پیغام دیتے ہیں، لہذا نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس طرح تمام دین جو ہے وہ چونکہ ایک ہی منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اس لیے نام سے کوئی فرق نہیں لینا چاہیے۔ لیکن اسلام کا جو تصور ہے وہ ایک چند عبادات، چند رسوم کا نہیں، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس لیے آپ نے وحدت دین کے تصور کی نفی کی، کیونکہ اسلام جو ہے وہ صرف اچھائی، نیکی اور برائی کا نام نہیں، بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جس میں خدا پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، پھر اسے اپنی سرگرمیوں کے اندر جو ہے وہ تمام اسلامی تعلیمات پر عمل درآمد کرنا۔ اسلام ایک مذہب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات، اور جب تک مکمل ضابطہ حیات کے طور پر اسلام کو نہیں لیا جاتا، اسے دوسرے مذاہب سے جو ہے وہ ڈفرینشیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس طرح جو ایک صرف نیکی کا پیغام نہیں، یہ تو اخلاقیات کا کوئی پیغام جو ہے کوئی مسئلے بھی دے سکتا ہے، ریفارمر بھی دے سکتا ہے، لیکن جب آپ مسلمان کہلاتے ہو تو پھر یہ وہ پیغام تھا جو وحدت دین کے نام سے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ اسلام کی روح کے خلاف جو تصور تشکیل دیا جا رہا تھا، اس کے خلاف بھی جو ہے وہ آپ نے بغاوت کا ایک تصور قائم کیا۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور ان کے جو معنی اور مفہوم کے لحاظ سے جو بڑی اہمیت قرار دی جاتا ہے، وہ مسلمانوں کے اندر جو حکومتوں کی تشکیل تھا اس کے اندر جو ہے وہ چونکہ منارکی تھی، ہیریڈیٹری بیسس پر دیا جاتا تھا، اس طرح ایک حکومتوں کی تبدیلی کے اندر جو ہے وہ ایسے افراد کا جو تصور تھا وہ موجود تھا، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ کوئی ایک ایسا لیڈر جو ہے جنم لے سکتا تھا جو اسلامی تعلیمات سے ایک انحراف کا قائل۔ تو آپ نے پھر وہاں پر جا کر جو اکبر کی جانشینی کا جب تصور پیدا ہوا تو وہاں پر جو ہے وہ اپنی کردار ادا کر کے راستہ جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک بہتر جو ہے متعین کیا۔ اس طرح کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر جو مجدد الفسانی کا جو ایک کارنامہ ہے، دراصل اس عہد کے جو حالات و واقعات تھے اور جو خود حکمرانوں کی اپنی سوچ اور فکر کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے، جس کے اثرات جو ہے وہ مسلمانوں کی تمام زندگی کے پہلوؤں پر متاثر ہوتے تھے، انہوں نے زندگی کے تمام پہلوؤں کو بہتر بنایا اور ساتھ ساتھ اس راستے کو بند کیا، اس ماخذ کو ختم کیا کہ جہاں سے یہ برائیاں جو ہے وہ جنم لے رہی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی اگر یہ سرگرمی سر انجام نہ دیتے اپنی خدمات کے لحاظ سے جو انہوں نے تبدیلی مسلمانوں کے اندر لائی، تو مغلیہ حکومت جو ہے وہ ایک ہندوؤں کی حکومت کی شکل اختیار کر رہی تھی، اور مسلمانوں کا وجود جو ہے وہ ہندوؤں کے اندر اس طرح ضم ہو جاتا کہ مسلمانوں کی ایک انفرادیت کا پیغام جو ہے وہ باقی نہ رہتا۔ تھینک یو۔